ہسٹری لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپلسری اسٹیشن ہے تو اس کی ہسٹری سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. ہسٹری ٹیکنگ اسکلس، ہسٹری ٹیکنگ اسکلس، ٹھیک ہے جی. آج ہم ہسٹری پڑھیں گے، کل سے پھر ہم نئے اسٹیشن میں جائیں گے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ لوگ خود پریکٹس کریں گے. پھر جب آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں گے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی مزید پھر پوائنٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ ٹیک اے ہسٹری، لکھیں آپ کو ایگزامینر بتائے گا ٹیک اے ہسٹری فرام اے پیشنٹ presented with hematemesis. ٹھیک ہے جی. اس کی ہسٹری ہم نے لینی ہے کہ بھائی ان پیشنٹ سے ہسٹری لے لے جو ہیماٹیمیسس کے ساتھ پریزنٹ ہوا ہے. ہیماٹیمیسس سے مطلب یہ ہے کہ الٹیوں میں خون آنا، دیٹ از کالڈ ہیماٹیمیسس. کلیئر ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ان دا وومٹنگ. اگر کوئی پیشنٹ آئے کلینک میں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے الٹیوں میں خون آتا ہے، تو آپ نے پھر کیسے ہسٹری لینا ہے؟ یا آپ پروفیسر کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ سے ہسٹری لے لے، ہی ہیز ہیماٹیمیسس. تو پہلی والی بات جو کل ہم نے پڑھی ہے، سب سے پہلے گریٹ کرنا ہے، پیشنٹ کو سلام کرنا ہے. دیکھیں جو نئے اسٹوڈنٹ ہے یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے اس کو سلام کرنا ہے کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے. پہلے یہ جو سلام کرتے ہیں نا پیشنٹ کو، یہ گریٹنگ ہوتا ہے. آپ پیشنٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، گریٹنگ. پھر پیشنٹ اس کا جو رسپانس دے گا وعلیکم سلام کی شکل میں، ٹھیک ہے. تو وعلیکم سلام، ٹھیک ہے. تو وعلیکم سلام وہ بولے گا، یہ پیشنٹ کی کیا ہے؟ رسپانس ہے. ویری گڈ. تو دیکھیں دس از پیشنٹ رسپانس اینڈ دس از یور گریٹنگ. آپ پیشنٹ کو گریٹ کرتے ہیں اور وہ آگے سے رسپانس دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے کہ آپ کون ہے. مطلب آپ پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں بٹ ہو آر یو، آپ کون ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس طرح نام لکھنا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر علی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر علی ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. یہ لکھتے جائے تاکہ پریکٹس بلڈ ہو جائے. جو ٹیم کا حصہ ہو جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کر رہی ہے. آپ کا نام. اب یہاں پہ دیکھ کے آپ لوگ کو ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں. کل ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ مجھے پروفیسر صاحب نے آج آپ سے آپ کی بیماری کے لیے کہا ہے، امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے. ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ لوگ وہ چیز یہاں پہ سکپ کریں نا پھر بھی ہسٹری انکمپلیٹ نہیں ہے. مطلب ہسٹری کی 2-3 فارمیٹس ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس آپشنز ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ یہاں پہ آپ بھول جائے اور پھر آپ کہیں کہ ہم کہیں اور نہیں بتا سکتے. نہیں، بس سمپل رکھیں میرا نام ڈاکٹر علی ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. آپ کا نام، ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ بولے گا کہ مطلب یہاں پہ اسلام یا فار ایگزامپل کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی نام آپ لوگ لکھے کہ فیضان لکھے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا نام فیضان ہے، ٹھیک ہے. وہ فیضان بولے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے پیشنٹ سے نام پوچھ لیا ہے، وہ کہے گا فیضان میرا نام ہے. پھر سب سے پہلے آپ یہ لکھے اس کی عمر کتنی ہے. عمر کتنی ہے جو ایج بتانی ہے، اور ایج آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ پیشنٹ 40 ایئر اولڈ ہے، 45 ایئر اولڈ ہے، کیا ہے. تو عمر کتنی ہے. عمر کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ پیشنٹ کام کیا کرتے ہیں، اس کا پیشہ کیا ہے. پروفیشن پوچھنا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے، میرٹل سٹیٹس جس کو کہتے ہیں. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے کتنے بچے ہیں. کلیئر ہے؟ یہ ساری چیزیں پوچھنی ہے. اور آخر میں یہ پوچھنا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، ریزیڈینشیل ایریا کہاں ہے. کلیئر ہے؟ تو آپ کہاں رہتے ہیں، مطلب پیشنٹ رہتا کہاں پہ ہے، کہاں پہ رہتے ہیں. So these are the point we ask from the patient. ان سب چیزوں کو دیکھیں، اس میں نام آتا ہے، نیم آف دا پیشنٹ، ایج آف دا پیشنٹ، پروفیشن آف دا پیشنٹ، میرٹل سٹیٹس اور ریزیڈنسی. ان پانچوں کو بایو ڈیٹا آف دا پیشنٹ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بایو ڈیٹا. تو ہم پیشنٹ سے بایو ڈیٹا کے بارے میں پوچھتے ہیں، دس کالڈ بایو ڈیٹا. اب یہاں تک آپ لوگوں نے پوچھ لیا ہے. پھر یہاں پہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں کہ مجھے پروفیسر صاحب نے
آپ کی بیماری کے بارے میں کچھ سوالات کرنے کے لیے کہا ہے، امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے۔ اس کے نیچے لکھے آپ پیشنٹ کو بتائیں کہ مجھے پروفیسر صاحب نے آپ کی بیماری کی تشخیص کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے کے لیے کہا ہے، امید ہے آپ تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ تعاون کریں گے، دیٹس اٹ، تعاون کریں گے، یہ ہم پڑھیں گے۔ وہ کہے گا جی پوچھئے، کلیئر ہے؟ آپ پیشنٹ کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنے آیا ہوں، یہ دونوں چیزیں واضح کرنی ہے۔ اب پیشنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی بتائی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے۔ پھر آپ نے پیشنٹ سے بایو ڈیٹا پوچھا ہے کہ پیشنٹ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وضاحت دی ہے، مطلب یہ بات اس کو بتائی ہے کہ میں جناب پروفیسر صاحب کی طرف سے آیا ہوں اور آپ سے آپ کی بیماری کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ وہ کہے گا جی پوچھئے۔ تو آپ کا نیکسٹ کوشچن کیا ہوگا؟ آج آپ ہسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پریزنٹنگ النس۔ کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹنگ النس۔ تو یہاں پہ آپ لوگ لکھے کہ آج آپ ہسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے تھے، دیٹ از کالڈ یور پریزنٹنگ پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خون میں الٹیوں کی شکایت ہے کیونکہ ہیماٹومیسس کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا مجھے، آپ لوگ لکھے، مجھے خون میں الٹیوں کی شکایت ہے۔ یہاں تک تو ڈیبیٹ بہت سموتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے، شکایت ہے، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی میں آتے یا او پی ڈی میں آتے ہیں، کیونکہ ہم نے سیویریٹی کو دیکھنا ہے کہ پیشنٹ سیویئر کیس میں آئے ہے یا موڈریٹ کیس میں آئے ہے، تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ ایمرجنسی میں تشریف لائے تھے یا او پی ڈی میں تشریف لائے تھے۔ تو اس کے بعد جو پوائنٹ ہے، آپ ایمرجنسی، جی اوکے، مجھے الٹیوں میں خون کی شکایت تھی، ٹھیک ہے، الٹیوں میں خون کی شکایت، ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے نا؟ نیکسٹ، آپ ایمرجنسی یا او پی ڈی تشریف لائے تھے، یہ پوائنٹ پوچھے جلدی، ٹھیک ہے، تشریف لائے تھے، یہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہسٹری کا مین سٹیم ہے نا، وہ سٹارٹ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے کل بات کی تھی کہ DOPARA، ڈو پارا، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پوری ہسٹری میں۔ ڈو پارا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اے کی ہے، میں نے کل بتا دیا نا، اے دس ویری امپورٹنٹ۔ ڈو کے اندر ڈی فار ڈیوریشن، ڈی کا مطلب کیا ہے؟ ڈیوریشن۔ یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہے؟ ڈیوریشن سے مراد یہ ہے یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہے؟ یہ جو الٹیوں میں خون آتا ہے، یہ 2 دن سے ہے، 3 دن سے ہے، 4 دن سے ہے یا 4 مہینے سے ہے؟ اس کا مطلب یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہے، یہ ڈیوریشن ہے۔ تو آپ لوگوں نے جلدی لکھنا ہے یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہے، دیٹ از کالڈ ڈیوریشن، یہ آپ کو ڈیوریشن بتاتی ہے۔ اس کے بعد او اسٹینڈ فار آن سیٹ، یہ مسئلہ اچانک سے ہوا تھا یا آہستہ آہستہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے متلی کی کیفیت ہوئی تھی، مطلب الٹیاں جیسی، مطلب وہ کہتا ہے کہ پہلے ایسی فیل ہو رہا تھا کہ یار مجھے الٹیاں آ رہی ہے، پھر 4-5 منٹ کے بعد الٹیاں آئی اور اس کے اندر کیا تھا؟ خون تھا۔ ہیماٹومیسس کا مطلب الٹیوں میں خون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے آئے اچانک یکدم مجھے الٹی آئی اور اس میں کیا تھا؟ خون تھا۔ تو ایک ہوتا ہے ایسی وومٹنگ جس سے پہلے نوزیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نوزیا۔ نازیا کا مطلب سنتے ہیں نا، متلی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سڈن آنسٹ وومٹنگ، اس کی کاز الگ ہے، وہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ وہ وومٹنگ جس سے پہلے نوزیا ہوتی ہے یہ مینلی برین کے مسئلے ہوتے ہیں۔ برین کی ایشوز سے اگر وومٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پہلے ضرور نوزیا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر جی آئی ٹی کے مسئلے ہے تو اس میں ڈائریکٹ کیا ہوتی ہے؟ وومٹنگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ پوچھنا ہے
یہ مسئلہ اچانک سے ہوا تھا یا آہستہ آہستہ ہوا تھا؟ کلیئر ہے؟ تو یہ مسئلہ اچانک ہوا تھا، مسئلہ اچانک ہوا تھا یا آہستہ آہستہ؟ کلیئر ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے یہ آنسٹ کے بارے میں۔ پی اسٹینڈ فار پروگریشن، پی سے مراد کیا ہے؟ پروگریشن۔ پی کا مطلب یہ ہے پروگریشن۔ دیکھیں پروگریشن میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک جیسا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے آیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب صبح میں نے الٹیاں کی تھی، اس میں بہت خون تھا، لیکن 2 منٹ پہلے پھر الٹی کی ہے، لیکن اس میں خون کی مقدار کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب وہ مسئلہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار پیشنٹ کہتے ہیں کہ صبح جو الٹیوں میں خون تھا وہ بہت کم تھا، ابھی جو الٹی کی ہے اس میں تو بہت زیادہ خون گیا ہے، تو وہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے پروگریشن میں یہ پوچھنا ہے کہ یہ مسئلہ کم ہوتا جا رہا ہے یا بڑھتا جا رہا ہے؟ کلیئر ہے؟ تو اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ مسئلہ کم ہوتا جا رہا ہے یا زیادہ، ٹھیک ہے، یا زیادہ یا بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک جیسا ہے، مطلب کنسسٹنسی سیم ہے کہ نہیں۔ پھر اے فار احمد بتائے، اے کا مطلب کیا ہے؟ ویری گڈ، ایگریویٹنگ فیکٹر سے۔ ایگریویٹنگ فیکٹر کون سی عمل سے یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے؟ کلیئر ہے؟ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ صبح سویرے مجھے الٹیوں میں خون آیا تھا، پھر میں نے بعد میں ٹی لی ہے، چائے پی ہے، اور چائے لینے کے بعد مجھے پھر سے الٹی آ گئی۔ اس کا مطلب جو ٹی ہے سم ٹائم اٹ از اگراویٹ دا فیکٹر، یہ چیزوں کو بڑا کیفین ہے اور وہ جی موٹیلٹی کو ریورس کر سکتی ہے۔ یا وہ کہے گا کہ مجھے الٹی آ گئی ہے صبح سویرے، پھر میں بازار چلا گیا، ادھر سے باہر سے کوئی ریڑے والے سے کوئی فار ایگزامپل چیز کھائی ہے، مجھے پوائزننگ ہو گئی، پھر الٹی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب کس عمل سے یہ مسئلہ بڑھتا ہے، اس کو ایگراویٹنگ فیکٹر کہتے ہیں۔ کس مسئلے سے یا کس عمل سے یہ مسئلہ بڑھتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ایگراویٹنگ فیکٹر۔ آر فار ریلیونگ فیکٹر، آر کا مطلب کیا ہے؟ ریلیونگ فیکٹر۔ ریلیونگ فیکٹر کے اندر یاد رکھے کس عمل سے یہ مسئلہ کم ہوتا ہے۔ ریلیونگ کا مطلب کم۔ وہ کہے گا مجھے الٹیاں ہوئی تھی، پھر بعد میں نے پانی زیادہ پیا ہے، ابھی مجھے متلی کی کیفیت اتنی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کس عمل سے، کون سی چیز ہے جو آپ نے کی ہے اور آپ کا وہ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کم ہوا ہے۔ تو آپ لکھیں کس عمل سے یہ مسئلہ کم ہوا ہے، ٹھیک ہے، کم ہوا ہے۔ تو دیٹ از کالڈ ریلیونگ فیکٹر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ ایک اسٹینڈ فار واٹ، اے کا مطلب کیا ہے؟ ایسوسیشن۔ اے کا مطلب ہے ایسوسیشن، دیٹ از ایسوسیشن۔ اے کا مطلب ایسوسیشن ہے۔ ایگزامینر اگر آپ کو پاس کرے گا ہسٹری کے اندر، وہ ایسوسیشن پہ کرتا ہے۔ ایسوسیشن کے 4 مارکس ہوتے ہیں، ہسٹری کے 10 میں سے اس کے کتنے مارکس ہوتے ہیں؟ 4۔ آپ نے سلام کیا اور اس نے وعلیکم سلام بتائے، اس کے 1 نمبر ہے۔ سلام اور وعلیکم سلام، ہمارے مذہب کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سلام کے ہم کہتے ہیں نا 10 نیکیاں۔ تو اگر آپ پیشنٹ کے سامنے جائے اور آپ اس کو گریٹ کریں کہ السلام علیکم اور وہ کہے وعلیکم السلام، صرف اس کا بولنے سے 1 نمبر مل جاتا ہے، ایگزامینر آپ کو 1 نمبر دیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو بتایا اور پیشنٹ کی بایو ڈیٹا لی ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ کتنے نمبر ہے؟ 1۔ پھر آپ نے یہ چیزیں پوچھی ہے، اس کا اتنا امپورٹنس نہیں ہے، لیکن ایسوسیشن کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو مین ایریا ہے آپ کی ہسٹری کا وہ کیا ہے؟ وہ ایسوسیشن ہے۔ کلیئر ہے؟ تو ایسوسیشن ہم نے اس میں ڈیفرنشیل ڈائگنوسس بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ ڈیفرنشیل ڈائگنوسس۔ اب دیکھیں وہ والا سائڈ مٹاتا ہوں، لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ڈیفرنشیل ڈائگنوسس ہم بنائیں گے کہ اس کی ڈیفرنشیل ڈائگنوسس کیا ہے۔ کلیئر ہے؟ جلدی پک لے لے اگر کسی نے لینا ہے۔ ایسوسیشن از دا مین اسٹیم آف ہسٹری۔ تو ہسٹری میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فوکس کس پہ کرنی ہے؟ ایسوسیشن پہ۔ ہاسپٹل میں آپ لوگ کام کرتے، ہم ڈیفرنشیل ڈائگنوسس بناتے ہیں، جتنا ڈیفرنشیل ڈائگنوز آپ زیادہ بنائیں گے اتنا پاسنگ ریشو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ادھر دیکھیں ڈیفرنشیل ڈائگنوسس آپ لوگوں نے یہ پوچھنا ہے۔ اب پیشنٹ سے آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے، دیکھیں اس مسئلے آپ کو جگر کا مسئلہ تو نہیں، جگر کا مسئلہ بتائے اس کو، جیسا کہ یرکان، ہیپاٹائٹس کو کہہ دینا، یرکان وغیرہ تو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ۔ یہ آپ کو مین پوائنٹ بتاتا ہے۔ ایگزامینر لو ٹو آسک دس پوائنٹ۔ جب بھی الٹیوں میں خون آتا ہے ہیماٹومیسس، اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ لیور ڈیزیز ہے۔ کیا ہے؟ لیور ڈیزیز۔
जिगर के जो मसले होते हैं उसमें इंसान को जब उल्टी आती है उसमें खून आता है। तो याद रखे वन ऑफ द काज ऑफ हीमाटोमेसिस इज CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। क्या होती है? क्रोनिक लीवर डिजीज। तो हमने खून की उल्टियों में जिगर का मसला पूछने के नहीं, तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज या सीरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटिक कार्सिनोमा, इन सब के अंदर हीमाटोमेसिस होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग ये सवाल इसलिए करते हैं टू रूल्ड आउट क्रोनिक लीवर डिजीज। हम क्या चेक करना चाहते हैं? क्रोनिक लीवर डिजीज। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनर रोकेगा कि व्हाई यू आर आस्किंग लाइक दिस। फिर आप कहोगे कि सर जिन लोगों को लीवर डिजीज हो तो उन लोगों की उल्टियों में क्या आता है? खून आता है। इसका मतलब जिन लोगों को उल्टियों में खून आता है हो सकता है कि इन लोगों को जिगर में मसले हो। फिर आपको एग्जामिनर कहेगा कैसे जिगर का मसला खून में उल्टियां कैसे कराती है, ये चीज आपको वाइवा में वो पूछता है। ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी एनाटॉमी देखें कैसे है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीवर, ये इसके साथ ड्रा कर, ये वाइवा की पॉइंट है, ठीक है सारे। दिस इज अ लीवर, लीवर की दो लोब्स होती है, दैट इज राइट लोब एंड दिस इज अ लेफ्ट लोब। हमारी बॉडी का सबसे इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो क्या होती है? वो लीवर होती है। इसका एक राइट हेपेटिक लोब है और ये क्या है? लेफ्ट हेपेटिक लोब है। क्लियर है? इधर एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि इस लीवर के अंदर राइट लोब में यहाँ पे एक पॉइंट होता है होल, जिसके जरिए कुछ चीजें लीवर को जाती है और कुछ चीजें लीवर से बाहर आती है। क्लियर है? इसको डोर ऑफ द लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर। ये कमरा है, इसका दरवाजा है, इस पे कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग अंदर आते हैं। ये लीवर का क्या है? डोर। एमसीक्यूज याद रखे एनाटॉमी के अंदर इसको कहते हैं पोर्टा हेपेटस। इसको क्या कहते हैं? पोर्टा हेपेटस। डोर ऑफ द लीवर इज कॉल्ड पोर्टा हेपेटस। इस पोर्टा हेपेटस के अंदर जो स्ट्रक्चर जाती है दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। ये कौन सा वेन है? पोर्टल वेन। ये पता है क्या नहीं? पोर्टल वेन इज अ मेजर वेन ऑफ द एब्डोमेन व्हिच इज एंटर्ड टू द लीवर बाय द हेल्प ऑफ पोर्टा हेपेटस। अब देखें यहाँ पे दिस इज एसोफेगस। ये क्या चीज है? एसोफेगस। वाइवा में PMDC स्टेप 3 के अंदर ये भी पूछती है कि एसोफेगस का नॉर्मल लेंथ कितना है? आंसर इज 25 सेंटीमीटर। एडल्ट के अंदर एसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर। एसोफेगस खुराक की नाली को कहते हैं। जो फूड हम खाते हैं माउथ के बाद किधर जाता है? एसोफेगस में। एसोफेगस से फिर वो फूड नीचे स्टमक में चला जाता है। क्लियर है? अब एसोफेगस के अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 4। जो अंदर वाली लेयर है इसको म्यूकोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोजा। फिर इसके बाद जो लेयर है इसको सब म्यूकोजा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोजा। फिर होते हैं मस्कुलर लेयर, या इसको मस्कुलरस लेयर कहते हैं, मस्कुलरस लेयर। और इसके बाद एडवेंटिशिया होता है। क्या चीज होती है? एडवेंटिशिया। तो ये सबको पता है क्या नहीं? म्यूकोजा ये हिस्टोलॉजी है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस लेयर एंड एडवेंटिशिया। आपसे वाइवा में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इन 4 में से स्ट्रांगेस्ट लेयर ऑफ द होल GIT क्या है? सब म्यूकोजा है। वो क्या है? सब म्यूकोजा। ये सर्जरी में भी इंपॉर्टेंट है और याद रखे इसमें S है, S फॉर स्ट्रांगेस्ट लेयर, S फॉर S स्ट्रांगेस्ट लेयर है। ये कौन सा लेयर होता है? स्ट्रांगेस्ट होता है। क्लियर है? अब जितना लेयर स्ट्रांगेस्ट होगा उतना उसके अंदर स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो ब्लड वेसल जितने भी एसोफेगस के हैं वो कहाँ पे होते हैं? सब म्यूकोजा में होते हैं। अब इधर देखें एसोफेगस, इसका ये जो एरिया है ये अपर 1/3 है, ये मिडल 1/3 है और ये लोअर 1/3 है। तो एसोफेगस को हमने कितने में डिवाइड किया? 3 में। अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। इस लोअर 1/3 के अंदर जो वेन है ये किस लेयर में होगा? सब म्यूकोजा। ये सब म्यूकोजल वेन है। तो यहाँ पे भी कौन सा वेन होगा? सब म्यूकोजल वेन। और यहाँ पे भी क्या होगा? सब म्यूकोजल। This is called upper part of submucosal vein. This is middle part of submucosal vein and this called lower part of submucosal vein. अब एसोफेगस का जो लोअर 1/3 है ये बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है वाइवा के अंदर। एसोफेगस का जो लोअर 1/3 है, एमसीक्यू सुन ले, इसका जो वेन है सब म्यूकोजा के अंदर, इससे वापस ब्लड लेने वाला जो वेन है इसको कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। कौन सा वेन? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। क्योंकि एसोफेगस नीचे किसके साथ कनेक्ट है? स्टमक के साथ। तो स्टमक के साथ जो उसका पार्ट है लोअर पार्ट, इससे जो वापस ब्लड लेने वाला वेन होता है उसका नाम क्या है? लेफ्ट, हाँ जी, गैस्ट्रिक वेन। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ये फिर अपना ब्लड देता है किस वेन को? पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन वो ब्लड लीवर को देता है। किसको देता है? लीवर को देता है।
اور لیور سے یہ بلڈ ہیپیٹک وین میں جاتا ہے انفیریئر وینا کیوا میں اور وہ رائٹ ایٹریم کو دیتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر سے سن لے. لوور پارٹ آف اسوفیگس، اس سے جو بلڈ ہے وہ کس وین میں چلا جاتا ہے؟ لیفٹ گیسٹرک وین. اور لیفٹ گیسٹرک وین یہ بلڈ پورٹل وین میں دیتا ہے اور پورٹل وین کس کو دیتا ہے؟ لیور کو دیتا ہے. کلیئر ہے؟ یہ پوائنٹ یاد رکھیں. اب یہ کون سا وین ہے؟ سب میوکوزل وین. وچ پارٹ؟ مڈل پارٹ. اس کی جو بلڈ ہے یہ جاتا ہے ایک وین میں، اس کو کہتے ہیں ایزائگس وین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایزائگس وین. نام سنا ہے کہ نہیں؟ اور ایزائگس وین یہ بلڈ آگے دیتے سپیریئر وینا کیوا میں. کس میں ہے؟ سپیریئر وینا کیوا میں. اور سپیریئر وینا کیوا رائٹ ایٹریم میں جاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ رائٹ ایٹریم. یہ کون سا وین ہے؟ اپر پارٹ. یہ اپنا بلڈ دیتا ہے انفیریئر تھائرائیڈ وین میں. کس کو دیتا ہے؟ انفیریئر تھائرائیڈ وین. کس کو بلڈ دیتا ہے؟ انفیریئر تھائرائیڈ وین کو بلڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انفیریئر تھائرائیڈ وین ہے یہ پھر اپنا بلڈ کس کو دیتا ہے؟ کیا بات؟ ایزائگس وین. کس وین کو جائے گا؟ ایزائگس. اور ایزائگس کدھر جاتے ہیں؟ سپیریئر وینا کیوا میں. اگر یہ ہسٹری آ جائے نا ایگزام میں تو اس طرح سے یہ چیز نہیں نکلے گی کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو یہاں پہ وہ روکے گا. کلیئر ہے؟ اور یہ ہسٹری چلے گی. آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو اس مسئلے کے ساتھ جگر کا مسئلہ ہے کہ نہیں. وہ آپ پوچھے گا کہ مسئلہ جگر کا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں وینس بلڈ، وینس سپلائی آف ایسوفیگس. یہ کیا ہے؟ وینس سپلائی آف ایسوفیگس. اپر پارٹ آف ایسوفیگس کی جو بلڈ ہے یہ انفیریئر تھائرائیڈ وین میں جاتی ہے اور وہاں سے سپیریئر وینا کیوا میں. مڈل پارٹ کی کہاں جاتی ہے؟ ایزائگس. اور ادھر سے سپیریئر وینا کیوا. ادھر سے لیفٹ گیسٹرک وین میں جاتی ہے اور پھر پورٹل وین میں جاتی ہے. کدھر وین میں جاتی ہے؟ پورٹل وین میں. اب سن لیں، اس وین کا بلڈ پورٹل سائڈ پہ جاتا ہے اور اس وین کا بلڈ وینا کیوا پہ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو کنیکشن ہے یہ کنیکشن ہے اس وین اور اس وین کے درمیان. یہ والا وین وینا کیوا میں جاتا ہے نا اور یہ وین کدھر جاتا ہے؟ پورٹل. یہ پورٹو سسٹمک اناسٹوموسس ہے. یہ کیا ہے؟ پورٹو سسٹمک اناسٹوموسس کو کہتے ہیں. کنیکشن اس کو کہتے ہیں. اب جو MCQs آپ لوگوں کو سمجھانے والا وہ یہ ہے، اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو بہت ٹائم سے لیور کا کوئی مسئلہ ہے، لیٹ اس کال لو CLD، کرونک لیور ڈیزیز ہے، تو ہیپاٹائٹس B ہو سکتی ہے کہ نہیں، یا ہیپاٹائٹس C ہو سکتی ہے کہ نہیں، سیروسس آف لیور ہو سکتی ہے کہ نہیں. ان سب کنڈیشن کے اندر لیور از بیڈلی ڈیمیج. ان سب کنڈیشن کے اندر جو لیور ہے وہ بیڈلی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہاں پہ MCQs آنے والے دیکھیں. تو جب لیور ڈیمیج ہو جائے اس ایریا میں تو لیور پھر پورٹل وین سے بلڈ لے گا. شاباش. پورٹل وین بلڈ کس کو دیتا ہے؟ لیور کو. MCQs ہے. تو اگر لیور ڈیمیج ہے بیڈلی، سالوں سال سے لیور بیڈلی ڈیمیج ہے، تو آیا وہ پورٹل وین سے بلڈ لے گا؟ نو. تو پورٹل وین کے اندر پریشر کیا ہوگا؟ زیادہ. تو CLD کین کاز پورٹل ہائپرٹینشن. کیا کرا سکتا ہے؟ پورٹل ہائپرٹینشن. تو آیا اگر پورٹل وین میں پریشر بڑھ جائے تو وہ پھر لیفٹ گیسٹرک وین سے لے گا؟ نہیں لے گا. تو لیفٹ گیسٹرک وین کے اندر پریشر کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو لیفٹ گیسٹرک وین میں پریشر بڑھے گا تو آیا اس وین سے لے سکے گا؟ نہیں. تو سب میوکوزا کے اندر جو وین ہے اس میں پریشر کیا ہوگا؟ زیادہ. تو وہ ڈائلیٹ ہوگا کہ کنسٹرکٹ؟ ڈائلیٹ. ڈائلیشن آف سب میوکوزل وین ان دا اسوفیگس از کالڈ اسوفیجل ویریسس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسوفیجل ویریسس. اور اس پہ اگر پریشر بڑھتا جائے، وین بڑھتا جائے، تو یہ تhin ہوگا کہ thick ہوگا؟ تhin ہوگا. اور جب یہ thin ہوگا اس میں رپچر ہوگی. تو جب رپچر ہوگا تو اسوفیگس میں بلڈ آئے گا کہ نہیں؟ اور یہ بلڈ ہم الٹیوں کے ذریعے باہر نکالیں گے تو الٹیوں کے اندر بلڈ ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے ہیماٹومیسس کے اندر ہوتا ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے اناٹمی کے لیے. یہ چیز آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے اس طرح وائیوا دے دیا آپ لوگوں کو 10/10 ملتا ہے. کلیئر ہے؟ وائیوا کل سے ہم ادھر سے پریکٹس میں آپ لوگوں کو دو کو بٹاؤں گا، میرے سامنے وائیوا لوگے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ادھر جا کر وائیوا کیسے دینا ہے. آپ گئے، سر نے آپ کو کہا بھائی آپ بیٹھ گئے، آپ کے سامنے پیشنٹ ہے، میرا وائیوا ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دس از اے پیشنٹ پریزنٹڈ ود ہیماٹومیسس، اس سے وائیوا لے لے. میں سب سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رکھوں گا. اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہے، آپ کو فیل کر دیں گے. آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رکھیں اور اس کو سلام کریں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر میرا نام ڈاکٹر صادق ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. اوکے، آپ کا نام اوکے فار ایگزامپل نام بتائے گا یا بتائے گی. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ اپان دا پیشنٹ. پھر آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کیا کام کیا کرتے ہیں،
شادی شدہ ہے کہ نہیں اور آپ کہاں پہ رہتے ہیں. یہ اس نے باتیں کی ہے. یہ آپ نے پیشنٹ کی بایو ڈیٹا لی ہے. کیا چیز لی ہے؟ بایو ڈیٹا. بایو ڈیٹا لینے کے بعد یو ول ریپرزینٹ یور سیلف کہ ہو آر یو اینڈ فرام ویئر یو کم. میں آج بڑے پروفیسر صاحب نے مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے کہا ہے. امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے بتائے. پھر آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ جو ہسٹری میں نے پیشنٹ سے لینی ہے میں نے DOPAROA کو یہ کنسپٹ کو لے کے جانا ہے. ڈی کا مطلب ڈیوریشن. یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہے گا 3 مہینے سے 4 مہینے سے. پھر آگے کچھ نہیں پوچھنا, صرف کب سے ہے وہ کچھ ٹائم بتائے گا. پھر ڈی کے بعد آن سیٹ ہے. یہ مسئلہ سٹارٹ کیسے ہوا تھا, اچانک یا آہستہ آہستہ؟ کلیئر ہے, یہ آن سیٹ ہے. وہ کہے گا نہیں بیٹے بیٹھائے الٹیاں کی تھی اس میں خون آیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی پوچھے نمبرز آف وومیٹنگ, کتنی دفعہ الٹیاں کی ہے صبح سے, 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. کلیئر ہے. پھر اس کے بعد یہ پوچھے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کم ہوتا جا رہا ہے, یہ پروگریشن ہے, کس عمل سے یہ مسئلہ بڑھتا ہے, کس عمل سے یہ مسئلہ کم ہوتا ہے. تو ایک اگراویٹنگ فیکٹر ہے اور ایک کیا ہے, ریلیونگ فیکٹر ہے. آپ نے یہ چیز کر لی نا, ایگزامینر کو پتا چلے گا کہ the student know something and he is on the track. آپ ٹریک پہ جا رہے. پھر آپ پیشنٹ کو پوچھیں کہ اس مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ کو یرکان یا اس طرح جگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بھائی سر کو پتا چلے گا کہ ہی نو کہ کرونک لیور ڈیزیز پیشنٹ کے اندر ہیماٹومیسس ہو سکتی ہے. تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کو یرکان یا وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے. وہ کہے گا ہاں مجھے 2 سال پہلے یرکان ہوا تھا, ہیپاٹائٹس بی میں ڈائگنوز ہوا ہے پیشنٹ. کلیئر ہے. اب ہیپاٹائٹس بی از اے کرونک ہیپاٹائٹس. یہاں پہ وائی ہے. دیکھیں لیور کی جو سیل ہے, لیور سیلز از کالڈ ہیپیٹوسائٹس. The cells of the liver is called hepatocytes. Functional cells of the liver is called hepatocytes. اور اس کی انفلیمیشن کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہیپاٹائٹس. اگر ہیپاٹائٹس ہو جائے وائرس اے کی وجہ سے تو کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس اے. اگر ہیپاٹائٹس ہو جائے وائرس بی کی وجہ سے تو کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس بی. پھر ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے؟ سی. ہیپاٹائٹس ڈی اور آخر میں ہیپاٹائٹس ای. اس میں ایک وائوا کوشچن ہوتا ہے. If a patient is diagnosed for hepatitis A or hepatitis E, these are called acute hepatitis. یہ کیا ہوتی ہے؟ acute. یہ آتے بھی جلدی ہے چلے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 weeks کے بعد the patient will be all right. اور یہ فیکو اورلی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. فوڈ وغیرہ کنٹامینیٹ فوڈ کی وجہ سے, کنٹامینیٹ واٹر کی وجہ سے, تو فیکو اورل ٹرانسمیشن اس کی ہوتی ہے ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کی. لیکن ہیپاٹائٹس بی, سی اور ڈی یہ کرونک ہیپاٹائٹس ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ کرونک ہیپاٹائٹس. اس میں پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, مہینوں تک یہ ہیپاٹائٹس رہتا ہے. تو ذہن میں یاد رکھے کہ اگر لیور ڈیمیج ہوگا بیڈلی اور وہ پریشر کریٹ کرے پورٹل وین پہ, تو کرونک لیور ڈیزیز پیشنٹ ڈیولپ پورٹل ہائپرٹینشن. پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے لیفٹ گیسٹرک وین پہ پریشر کیا ہو جائے گا؟ بڑھے گا. اور وہ آخر میں سب میوکوزل وین پہ پریشر کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. تو یہ ایکیوٹ ہوگا کہ کرونیکلی ہوگا؟ کرونیکلی. یہ لانگ لاسٹنگ ہے, ٹائم لے گا, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے اندر ہیماٹومیسس نہیں ہوتی. لیکن اگر ہیپاٹائٹس اسٹے کرے فار منتھس اینڈ ایئرس لائک بی سی, تو اس کے اندر اگر لانگ رن میں لیور ڈیمیج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بیک پریشر کی وجہ سے سب میوکوزل وین کی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈائلیٹیشن. اینڈ ڈائلیٹیشن آف سب میوکوزل وین ان دی اسوفیگس از کالڈ اسوفیجل ویریسس. ٹھیک ہے. اور اس ویریسس کے اندر جب رپچر ہو جائے تو بلڈ ول کم آؤٹ ان دا وومٹ. کلیئر ہے. اب یہاں پہ ایگزامینر آپ سے ایک کوشچن کرے گا, وہ آپ نے ٹھیک کیا, آپ پاس ہو جاتے ہیں. وٹ از دا بیسٹ میڈیسن فار رپچرڈ اسوفیجل ویریسس؟ اکٹیریوٹائڈ. اس کے اندر ہم کیا دیتے ہیں؟ اکٹیریوٹائڈ دیتے ہیں. تو رپچرڈ اسوفیجل ویریسس کے اندر بیسٹ آپشن اگر میڈیسن میں آ جائے, بیسٹ میڈیسن آپشن, تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اکٹیریوٹائڈ. ٹھیک ہے. اکٹیریوٹائڈ. اکٹیریوٹائڈ ہم آگے وائوا میں مزید بھی پڑھیں گے. جو رپچرڈ اسوفیجل ویریسس ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ویزو کنسٹرکٹ کرنا ہے. اگر ویسل رپچرڈ ہے, یہ ڈائلیٹ ہوا تھا تو رپچر ہوا ہے, تو بلیڈنگ کو کم کرنے کے لیے ہم نے ویزو کیا کرنا ہے؟ اٹ از اے بیسٹ ویزو کنسٹرکٹر. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اکٹیریوٹائڈ ویزو کنسٹرکشن کر کے بلیڈنگ ٹینڈنسی کو کیا کر سکتی ہے؟ کم کر سکتی ہے. another thing to remember, اکٹیریوٹائڈ یاد رکھے ایم سی کیوز میں, یہ سومیٹوسٹیٹین انالاگ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ سومیٹوسٹیٹین انالاگ. جس نے انڈوکرینولوجی پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا سومیٹوسٹیٹین انالاگ. سومیٹوسٹیٹین ایک ایسا مطلب سبسٹنس ہے
یہ ہر ایک چیز کی ریلیز کو کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. تو اکٹیروٹائڈ بھی ہر ایک چیز کی ریلیز کو کیا کرے گا؟ کام. ایکرومیگیلی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ایکرومیگیلی کے اندر گروتھ ہارمون کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. بیسٹ میڈیسن از اکٹیروٹائڈ. یہ گروتھ ہارمون کو انہیبٹ کرتا ہے کیونکہ یہ سومیٹوسٹیٹین جیسا کام کرے گا اور یہ اس کا انالاگ ہے تو یہ بھی ہر ایک چیز کو کیا کرے گا؟ کام. تو ایکرومیگیلی میں کیا دے سکتے ہیں؟ اکٹیروٹائڈ. یہ وائی وائی ایگزام کوشچن ہے. another thing آپ لوگوں نے ایک اور جناب کنڈیشن نام سنا ہوگا کارسینائڈ سنڈروم. یہ سنا ہے کسی نے کہ نہیں؟ کارسینائڈ سنڈروم کون بتا سکتا ہے؟ what is carcinoid syndrome? ہاں 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 جی okay very good she is right. it is a condition characterized by high level of serotonin. clear ہے. serotonin is a neurotransmitter. clear ہے. serotonin کیا ہے؟ neurotransmitter. it is produced by neuroendocrine cells. یہ کہاں سے آتا ہے؟ neuroendocrine cell from GIT appendix intestine سے آتی ہے. اس کی اگر ٹیومر ہو جائے اور اس میں اس کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے اس کو کارسینائڈ سنڈروم کہتے ہیں. کلیئر ہے. کارسینائڈ سنڈروم کے اندر پریڈومیننٹلی سیروٹونین بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ along سیروٹونین ہسٹامین اور بریڈیکائنین بڑھ جاتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں. کارسینائڈ سنڈروم میں کتنی چیزیں بڑھتی ہے؟ تین. سیروٹونین، بریڈیکائنین اینڈ ہسٹامین. لیکن 90% اس میں سیروٹونین بڑھتا ہے. تو اگر کارسینائڈ سنڈروم کا پیشنٹ آ جائے سیروٹونین کا کام ہے جی اے ٹی موٹیلیٹی کو بڑھانا، پیرسٹالسس. اس لیے کارسینائڈ سنڈروم پیشنٹ کے اندر کرونک ڈائریا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کرونک ڈائریا. اور بریڈیکائنین از اے ویزو ڈائلیٹر. اس لیے ان لوگوں کی فیشل فلشنگ ہوتی ہے. تو ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے فیشل فلشنگ اینڈ کرونک ڈائریا. اور سیروٹونین جب باڈی میں میٹابولائز ہوتا ہے اس سے بنتا ہے 5-HIAA ہائیڈروکسی اینڈول ایسیٹک ایسڈ. وہ یورین میں ہم چیک کرتے ہیں اس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن میں صرف یہاں پہ وائی وا کی چیزیں کلیئر کرنا چاہوں. کارسینائڈ سنڈروم کے اندر اٹ از اے ٹائپ آف کنڈیشن ویئر سیروٹونین لیول از ویری ہائی. تو ہم نے ایسا ڈرگ دینا ہے جو سیروٹونین کو کیا کرے؟ کم. اکٹیروٹائڈ از دا ڈرگ آف چوائس. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو اکٹیروٹائڈ کس میں دے سکتے ہیں؟ شاباش. کارسینائڈ سنڈروم. اکٹیروٹائڈ کس میں دے سکتے ہیں؟ ایکرومیگیلی. اکٹیروٹائڈ رپچرڈ اسوفیجل ویریسس میں بھی دے سکتے ہیں. یہ اس کی ساری یوزز ہے. کلیئر ہے. ایک پیشنٹ ہے اس کو ہائپوگلائسیمیا ہے، اس کا گلوکوز لیول بہت کم ہے لیکن اس کی انسولین لیول بہت زیادہ ہے. اب انسولین جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، انڈوجینس اینڈ ایگزوجینس. ڈائبیٹک پیشنٹ انسولین باہر سے لیتے ہیں، بیٹا سیل انسولین اندر بناتی ہے. اب کیسے پتہ چلے گا یہ انسولین اندر سے ہے یا باہر سے آئے؟ سی پیپٹائڈ کا نام سنا ہے؟ ہم سی پیپٹائڈ چیک کرتے ہیں. اگر انسولین کے ساتھ سی پیپٹائڈ زیادہ ہے تو یہ انسولین کدھر سے ہے؟ اندر سے ہے. یہ بیٹا سیل کی کینسر ہے. اگر پینکریاس کے اندر بیٹا سیل کا کینسر ہو جائے اور اس میں انسولین لیول بہت کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے، اس کو انسولینوما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسولینوما. انسولین کا کام گلوکوز کو کم کرنا ہے. ہائپوگلائسیمیا، لائف تھریٹننگ ہائپوگلائسیمیا. اس لیے انسولین کو بھی کم کرنے کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ اکٹیروٹائڈ دے سکتے ہیں. کلیئر ہے. الفا سیلز آف پینکریاس سے گلوکاگون آتا ہے. کیا چیز آتی ہے؟ گلوکاگون. گلوکاگون کا کام ہائپر گلائسیمیا کرانا ہے. اگر اس کا کینسر ہو جائے الفا سیل گلوکاگونوما، اس میں بھی گلوکاگون کو کم کرنے کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ اکٹیروٹائڈ. اس کا مطلب یہ انہیبیٹری سبسٹانس ہے کہ اسٹیمولیٹری ہے؟ یہ انہیبیٹری ہے. یہ جدھر بھی کسی چیز کی لیول بڑھے گی اور ہمارا ٹارگٹ ہو کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ کم، تو ہم اکٹیروٹائڈ دے سکتے ہیں. تو آج کے بعد یاد رکھیں بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ اے پریکٹیشنر. اکٹیروٹائڈ used in the treatment of ruptured esophageal varices, used in the treatment of acromegaly, carcinoid syndrome, انسولینوما اینڈ گلوکاگونوما. کلیئر ہے. یہ ایٹ لیسٹ 5 چیزیں فنگر ٹپس پہ یاد رکھے. دیز آر دا فرسٹ لائن ایریاز ویئر اکٹیروٹائڈ از ہائیلی ریکمینڈیڈ. کلیئر ہے. تو یہ جناب ہم نے اس کی اناٹمی وائوا. تو اگر پیشنٹ آئے ہیں آپ دیکھیں ہم نے فارمیٹ پڑھی ہے ہسٹری کے، میں پھر سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے. میں جناب فار ایگزامپل اسٹیشن میں چلا گیا، میں یہ ایگزامینر ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور فار ایگزامپل یہ پیشنٹ ہے. He will tell me کہ ڈاکٹر صاحب this patient presented with complaint of hematemesis. اس کو الٹیوں میں خون آتا ہے. آپ اس سے سوالات کریں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے گریٹنگ سے، السلام علیکم. میں پیشنٹ کے ساتھ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ رکھوں گا، السلام علیکم، یہ کہے گا وعلیکم السلام.
پھر میرا نام ڈاکٹر صادق ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. کلیئر ہے؟ آپ کا نام، تو یہ نام بولے گا. پھر آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے بچے ہیں، اور آپ کہاں رہتے ہیں. ان 5 چیزوں کو کہتے ہیں بایو ڈیٹا آف دا پیشنٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بایو ڈیٹا. پھر آپ اس کو بتائیں کہ آج مجھے پروفیسر صاحب نے آپ سے آپ کی بیماری کی تشخیص کے بارے میں کچھ سوالات کرنے کے لیے کہا ہے، امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے. یہ کہے گا جی ڈاکٹر صاحب بتائے. ہم کہیں گے کہ آج آپ اسپتال کس مسئلے سے تشریف لائے تھے. یہ کہے گا مجھے الٹیوں میں خون آ رہا تھا. پھر ہم یہ کہیں گے آپ ایمرجنسی میں آئے تھے یا او پی ڈی میں آئے تھے. اس سے سیویرٹی پتہ چلتا ہے کہ کیس واز سیریس از ناٹ. کلیئر ہے؟ پھر اس سے پوچھیں گے وہ DOPARA، جلدی جلدی یہ مسئلہ کب سے ہے، کیسے سٹارٹ ہوا تھا، زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، کس عمل سے زیادہ ہوتا ہے، کس عمل سے بڑھتا ہے. پھر اس سے میں نے سوال کیا کہ اسلم صاحب آپ کو اس مسئلے کے ساتھ ساتھ یرکان یا اس طرح جگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے جگر کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہ اناٹمی تو نہیں چاہیے نا، یہ تو نہیں چاہیے. اگر سر نے پوچھا کہ آپ جگر کا کیوں پوچھ رہے تو آپ نے پھر اسوفیجل ویریسس بتانا ہے کہ سر جگر کے مسئلے میں بیک پریشر سے اسوفیجل کیا ہوتا ہے، ویریسس، اور اگر وہ رپچر ہو جائے تو وومٹ کے اندر کیا آتا ہے، بلڈ آتا ہے. یہ کہے گا مجھے یرکان کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آپ نے نیکسٹ سوال کیا کرنا ہے، تو لے کے کوشچن نمبر 2 کیا کرنا ہے کہ اس مسئلے کے ساتھ آپ کو جسم کے کسی اور حصے سے خون آتا ہے کہ نہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک. کلیئر ہے؟ جب بھی پیشنٹ آتے ہیں، مریض آتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے الٹیوں میں مطلب خون آتا ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کسی جگر وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے، نہیں ہے. پھر آپ کہے کہ اوکے آپ نے کبھی اپنے جسم پہ خون کے داغ دھبے نوٹ کیے ہیں کہ نہیں، یا آپ کے جسم کے کسی اور حصے سے خون تو نہیں جاتا. یہ ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ اینی ون ان دا کلاس؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں، یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں پیشنٹ سے؟ ایکسیلنٹ. وی شوڈ ٹو رول آؤٹ بلیڈنگ ڈس آرڈرس. کیا بلیڈنگ ڈس آرڈر؟ جب بلیڈنگ ڈس آرڈر ہوتی ہے تو پھر ملٹیپل سائڈس آف دا بلڈ ایریا سے خون جاتا ہے. تو سپرفیشل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈیپ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ بلڈ سپاٹ اس کے جسم پہ آئیں گے اور کچھ بلڈ سپلاس اندر سے جائیں گے. تو یہاں پہ لے کے بلیڈنگ ڈس آرڈر، یہ ہم کیا چیک کرتے ہیں، بلیڈنگ ڈس آرڈر. تو بلیڈنگ ڈس آرڈرس کے اندر پلیٹلیٹس کا ایشو ہو سکتا ہے کہ نہیں. پلیٹلیٹس ہمارے پاس بلڈ کے اندر جو بلڈ کو روکنے والی چیز ہے وہ کیا ہے، پلیٹلیٹس. تو اگر پلیٹلیٹس کم ہے تو اس سے خون مطلب الٹیوں میں بھی جائے گا اور مختلف سپاٹس میں بھی آئیں گے. تو اگر اس کے جسم کے کسی اور حصے میں بھی خون ہے، الٹیوں میں بھی خون ہے، تو اس کو کیا ہو سکتی ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر. تو لے کے ڈیفیکٹس ان دا پلیٹلیٹس، کس کے اندر ڈیفیکٹس ہو سکتی ہے، پلیٹلیٹس. ٹھیک ہے، ڈیفیکٹس ان پلیٹلیٹ. ایگزام میں کوشچن آ جائے، آپ لوگوں نے شاید اسٹیپ 1 میں تو پڑھا ITP TTP، یہ نام سنے کہ نہیں، یہ پلیٹلیٹ ڈس آرڈر ہے. کلیئر ہے؟ اور اس کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے. ہیموفیلیا کا نام سنا ہے کہ نہیں، یہ کلاٹنگ فیکٹر ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن K ڈیفیشنسی، ان سب کے اندر یہ ساری کی سارے کیا ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر سے. تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ سر پوچھے گا کہ آپ الٹیوں کے ساتھ کسی جسم کے اور حصے میں کیوں پوچھ رہے، سر میں بھی مائی پیشنٹ ہیز واٹ، بلیڈنگ ڈس آرڈر. پھر سر کہے گا ہاؤ یو ول نو، سر وی ول انویسٹیگیٹ دا پیشنٹ. تو انیشیل ٹیسٹ آف بلیڈنگ ڈس آرڈر دیٹ از CBC، بلڈ CP کرتے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. ہم بلڈ CP کرتے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے CBC، اور اس میں پلیٹلیٹ چیک کرتے ہیں. تو اگر اس کا پلیٹلیٹ نارمل سے کیا ہے، کم ہے، تو اس پیشنٹ کو پھر پلیٹلیٹ ڈیفیکٹ ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے پلیٹلیٹ انفیوژن. کیا دیتے ہیں، پلیٹلیٹ انفیوژن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے جسم سے کسی اور حصے سے بالکل خون وغیرہ نہیں آتا. پھر آپ نے آگے یہ پوچھنا ہے اس مسئلے کے ساتھ آپ کو غنودگی یا کمزوری پھر بتانے، جیسا کہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں.
یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اینی ون ان دا ہول کلاس؟ شاباش، اس سے آپ لوگ سیکھیں گے یہ کیوں پوچھتے ہیں. غنودگی کا مطلب کیا ہے؟ اوکے ایکسیلنٹ، دیٹ از ٹو رولڈ آؤٹ انیمیا. ایکسیلنٹ. اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے تو ایچ بی لیول کیا ہوگا؟ کم. ہیموگلوبن کم ہوگا، آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ٹو دا برین کیا ہوگی؟ کم. تو برین کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، آکسیجن نہیں ملے گی، پیشنٹ بیکم سیمی کانشیس اینڈ دیٹ از کالڈ غنودگی. اس کو مطلب یہ ہے کہ تھکاوٹ ہوگی، مسل کو صحیح طریقے سے ہیموگلوبن آکسیجن نہیں دیں گے تو انسان کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے انیمیا کی چانسز ہو سکتی ہے. ایکسیلنٹ. یہ کس کے لیے پوچھتے ہیں؟ انیمیا کی وجہ سے. کلیئر ہے؟ اس میں تو انیمیا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ لوگ انیمیا بھول گئے تو پھر یہاں پہ کیا چیز پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایکسس بلیڈنگ ہو جائے تو واٹ ول ہیپن ٹو انٹرنل والیوم آف دا بلڈ؟ ڈیکریز. تو یہ ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایکسس بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے؟ ڈی ہائیڈریشن. تو اگر زیادہ بلڈ ہے تو اس سے شاک ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور شاک کے اندر ہر جگہ کو بلڈ سپلائی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ہیموریجک شاک. کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ہیموریجک شاک کی وجہ سے. تو ہیموریجک شاک اور انیمیا. اور انیمیا میں پیشنٹ کہے گا کہ مجھے تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ دیکھنے پہ بھی پیلر نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ پیلر. اور دوسری بات، ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ سے لنگس کو آکسیجن وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں ملے گی. تو انیمیا پیشنٹ میں شارٹنیس آف بریتھ ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پیشنٹ کہے گا کہ میں 2-3 قدم جب جاتا ہوں مجھے سانس پھولنے کا بھی مسئلہ ہے. تو پھر اس کا مطلب اس پیشنٹ میں کیا ہو سکتی ہے؟ انیمیا ہو سکتی ہے، کیونکہ شارٹنیس آف بریتھ از اے سمٹم آف انیمیا. کلیئر ہے؟ پھر انیمیا کے بارے میں پوائنٹ سے. نیکسٹ پوائنٹ، اگر ایگزام میں آ جائے کہ وہ کون سی انیمیا ہے جو زیادہ بلڈ جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. کون سی انیمیا؟ آئرن ڈیفیشنسی. جی آئی بلیڈنگ کے اندر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. کلیئر ہے؟ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. ہم نے ابھی تک 4 سوالات کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے کیے ہیں؟ 3 سوالات کیے ہیں. انیمیا ہم نے رولڈ آؤٹ کی ہے. چوتھی سوال لاسٹ والا امپورٹنٹ کرتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے اندر. آپ لوگوں کو آنا چاہیے کہ چوتھی سوال جو ہم کرتے کہ بھائی اوکے آپ پیشنٹ کو ڈائریکٹ بتائیں. چوتھا سوال، آپ کی پہانے کا رنگ کیسا ہے؟ اسٹول کلر پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیسا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو فیسز ہوتی ہے اسٹول، اس کا رنگ کیسا ہے؟ کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسٹول پاس کرتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور وہ اسٹول پاس کرتا ہے یا فیس پاس کرتا ہے اور وہ کالی رنگ کی ہے، بلیک، اس کو میلینا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میلینا. تو اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ اگر مطلب کالا، اس کا رنگ کالا، اسٹول کلر، تو یہ میلینا ہے. دیٹ از کالڈ میلینا. اور میلینا یہ بتاتا ہے، دیکھیں اوپر یہ جو فوڈ پائپ ہے دیٹ از ایسوفیگس، اس کے بعد ہوتی ہے اسٹمک، ٹھیک ہے؟ اسٹمک کے بعد ڈیوڈینم، ڈیوڈینم کے بعد جیجونم، اسی طرح ہے نا؟ دیٹ از جیجونم. جیجونم کے بعد ایلیم ہوتا ہے. کیا؟ ایلیم. ایلیم کے بعد سیکم ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ سیکم. پھر اسینڈنگ کولون، ٹرانسورس کولون، یہ سارا. لیکن ماؤتھ سے لے کے دیکھیں یہ کون سا پارٹ ہے؟ ڈیوڈینم. ڈیوڈینم از دا فرسٹ پارٹ آف اسمال انٹسٹائن. ڈیوڈینم کے 4 پارٹس ہوتے ہیں، 1 2 3 اینڈ 4. ڈیوڈینم کے کس پارٹ تک؟ سیکنڈ. ماؤتھ سے لے کے سیکنڈ پارٹ آف دا ڈیوڈینم تک اس کو اپر جیٹی کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ اپر جیٹی. پھر ڈیوڈینم کے 3rd پارٹ سے لے کے اینل کینال تک، ٹھیک ہے، اس کو لوور جیٹی کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ لوور جیٹی، دیٹ از نون ایز لوور جیٹی. اب اگر بلیڈنگ یہاں سے ہو رہی ہے مطلب سٹمک میں یا اسوفیگس میں، یہ اپر جیٹی بلیڈنگ ہے، تو اگر یہ بلڈ کچھ تو ہم وومٹ میں ہیماٹومیس کی شکل میں جائے گی. اگر یہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو الٹیوں میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہیماٹومیسس. اور کچھ بلڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کدھر جائے گی؟ نیچے. تو نیچے آنے میں اینل کینال تک یہ زیادہ راستہ طے کرے گی کہ کم؟ زیادہ. تو بلڈ کے اندر جو ہیموگلوبن ہے اس کی ڈسٹرکشن ہوگی کہ نہیں؟ اور اس کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے جو فریش بلڈ ہے وہ ریڈ نظر آئے گی کہ بلیک ہو جائے گی. اس لیے جو پہانے کا رنگ ہے اگر وہ کالا ہے تو بلیک ٹاری سٹول یہ میلینا ہوتا ہے. اور یہ لوور جیٹی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اپر؟ یہ اپر جیٹی بلیڈنگ ہوتی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جب وہ سٹول پاس کرتا ہے اور اس میں فریش بلڈ ہے، فریش بلڈ ان دا سٹول کو ہیمیٹوچیزیا کہتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہیمیٹوچیزیا. ہیمیٹوچیزیا لوور جیٹی بلیڈنگ شو کرتا ہے. یا ریکٹم میں مسئلہ ہے یا ہیمورائڈز وغیرہ ہے یا ادھر کوئی کولون کا مسئلہ ہے
بس اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ اسٹول میں جاتا ہے، لیکن ادھر سے بلڈ کو نیچے جانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو اپر جیٹی بلیڈنگ وہ بلیک کلریشن دیتا ہے، وہ ملینا ہوتا ہے، لیکن لوور جیٹی بلیڈنگ میں اسٹول کلر کیا ہوتا ہے؟ فریش ریڈ، اور اس کو ہیمیٹوچیزا کہتے ہیں۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو جس کو الٹیوں میں خون آتا ہے اس کو اپر جیٹی بلیڈ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب اس کی جو پہانے کا رنگ ہے وہ کالا ہو سکتا ہے، اور ہم کیا پوچھتے ہیں؟ میلینا کے بارے میں۔ اینڈ دس اسٹول از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فلش، یہ یاد رکھے، یہ جو اسٹول ہے، جو فیسس ہے، یہ ہارڈ ہوتی ہے اور یہ فلش کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بلیک ٹاری اسٹول ہوتی ہے اور اس میں ہیموگلوبن پیٹس وغیرہ جاتی ہے، اس کو اسٹیٹوریا بھی ہو سکتی ہے اس پیشنٹ کو، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فلش دس اسٹول۔ کلیئر ہے؟ تو یہ جناب ہم نے پوچھ لیا، یہ 4 کوشچن اگر آپ لوگوں نے پوچھ لیے، ایگزامینر ول بی مچ ہیپی۔ کلیئر ہے؟ اور اس میں آپ لوگوں سے وہ سوال کرے گا۔ اب اس کے بعد ہم نے پھر ہسٹری کا ایک اور اسٹیم پڑھا تھا، یہ اپنے ایسوسیشن ختم کی، اس کے بعد کیا تھا؟ اینی ون ایم ایس ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ یہ چیز ہاں بس وہی برنگ آئس۔ کلیئر ہے؟ یہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہے آج نوٹ کرے، کل سے ہم نے پھر ایک چیز دوبارہ نہیں کرنی ہے تاکہ ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ آگے جائے۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ آپ لوگوں کو فارمیٹ سمجھ گیا، پھر ہسٹری کو آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا، میرے سامنے لے لے اور میں ادھر بیٹھوں گا اور آپ لوگوں کی غلطیاں بتاتا رہوں گا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ کلیئر ہے؟ ہسٹری کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے وہ ایسوسیشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسوسیشن ہے۔ فارمیٹ وہی ہے۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ لکھے ایم ایس ہم نے کل پڑھا تھا، ڈی اے ایس گو فرسٹ برنگ آئس۔ کلیئر ہے؟ یہ ہم نے کل پڑھا ہے، یہ ہسٹری کا لاسٹ ہے۔ ایم کا مطلب میڈیکل ہسٹری، ایم کا مطلب کیا ہے؟ میڈیکل ہسٹری۔ بھائی آپ کو اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، دل کا مسئلہ، تو اس کو کہتے ہیں کوماربیڈ کنڈیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ کوماربیڈ۔ میں صرف لکھتا ہوں، آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ میڈیکل کیا پوچھتے ہیں؟ ہسٹری۔ میں ادھر پھر لکھتا نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے اس مسئلے کے ساتھ آپ کو کوئی اور بیماری ہے کہ نہیں، جیسا کہ شوگر، جیسا کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ، دل کا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ سرجری۔ آپ کی پہلے کوئی آپریشن ہوئی ہے کہ نہیں؟ مطلب پہلے کوئی آپریشن کی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی آپریشن ہو یا بڑی آپریشن، اگر وہ کہتا ہے میری آپریشن ہوئی ہے تو ایگزامینر ول ریئلی لو ٹو ہیئر دس پوائنٹ، اس کو پوچھے کہ آپ کی جو آپریشن ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کہ بڑے نشے سے ہوئی تھی یا چھوٹے نشے سے، لوکل اینستھیزیا میں یا جنرل اینستھیزیا میں؟ جنرل اینستھیزیا میں ہوئی ہے تو میجر آپریشن ہے، لوکل اینستھیزیا میں مائنر آپریشن ہوتی ہے۔ تو لوکل میں تو ہم اس ایریا کو سن کرتے ہیں، پیشنٹ کانشیس ہوتا ہے، لیکن جی آئی میں پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے؟ انکانشیس ہوتا ہے۔ تو سرجری میں پوچھے آپ کی پہلے کوئی آپریشن ہوئی ہے کہ نہیں، اگر وہ کہتے ہوئی ہے تو آپ کو کہاں کی، اس کو یا یاد ہوگا یا یاد نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پتا چلے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ ڈی کا مطلب ہے ڈرگ ہسٹری۔ ڈرگ میں یہ پوچھے کہ آپ کوئی نشاور دوائی استعمال کرتے کہ نہیں؟ کلیئر ہے کہ نہیں؟ اس طرح فار ایگزامپل نشاور دوائی، لیکن یہاں پہ پیشنٹ کو بتانا ہے کہ میں آپ سے کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات کرتا ہوں، لیکن جو بھی ہماری آپس میں بات چیت ہوگی وہ ہمارے اپنے آپ تک رہے گی، کسی کو ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ کلیئر ہے؟ پیشنٹ پہ ٹرسٹ بلڈ کریں گے، پھر اس کو کہو کہ آپ کوئی نشاور دوائی استعمال کرتے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مختلف نشاور دوائی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اے فار الرجی، آپ کو کسی دوائی سے الرجی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کس دوائی سے ہے؟ کلیئر ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار جو مسئلے میں پیشنٹ آتا ہے وہ کسی ڈرگ کی الرجک ریئیکشن ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی دوائی سے الرجی ہے کہ نہیں۔ پھر اس میں سوشل ہسٹری لیتے ہیں، آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میجارٹی آف دا ڈیزیزز دے آر ریلیٹڈ ود اسموکنگ، یہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسموکنگ کے ساتھ۔ تو آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں کہ نہیں، کرتے ہیں تو کب سے کرتے اور دن میں کتنے سگریٹ پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ، اگر وہ فیمیل ہے تو گائنی آپس ہسٹری لیتے ہیں، گائنی اور او اسٹینڈ فار آپس، گائنی آپس کی ہم الگ ہسٹری پڑھیں گے اسٹیشن میں، کیونکہ گائنی کی 2 اسٹیشن ہے، اس میں ایک ہسٹری اور ایک انسٹرومنٹ آتی ہے، وہ ہم الگ پڑھیں گے۔ کلیئر ہے؟ لیکن اگر فیمیل ہے تو اس سے پوچھے کہ اس کی جو منسٹرل سائیکل ہے، ماہواری ہے، وہ سائیکل ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹائم پہ آ رہی ہے کہ نہیں، یہ ہم پھر وہ الگ اس میں پڑھیں گے۔ ایف فار فیملی ہسٹری، کہ یہ مسئلہ آپ کے خاندان میں کسی اور کو ہے کہ نہیں، دیٹ از فیملی ہسٹری، کسی اور کو ہے کہ نہیں۔ نیکسٹ لکھے بی بار بہت اہم بات جو میں نہ پوچھ سکا لیکن آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار جو چیزیں ہم پوچھتے ہیں وہ ٹو دا مارک نہیں پوچھتے، پیشنٹ کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو چانس نہیں دیتے، تو آپ پیشنٹ کو یہ بتائیں کہ بہت اہم بات
جو میں نہ پوچھ سکا اور آپ بتانا چاہتے ہیں وہ مجھے وہ بھی بتائیں. تو اس کو برنگ بی پر بہت اہم بات. اور آئی کا مطلب آئیڈیا. پیشنٹ کو بتائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے, دیٹ از کالڈ آئیڈیا. سی فار کنسرن, ایکسیڈنٹ. کنسرن مین آپ کس مسئلے سے زیادہ پریشان ہیں, جس کا مطلب آپ کو ہیماٹائمسس ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کس بات سے زیادہ پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں فار ایگزامپل خون میں الٹیاں تو آتی ہے لیکن اتنا زیادہ آتی ہے کہ اس کے بعد میں غنودگی میں چلا جاتا ہوں, سانس پھول جاتا ہے. اس کا مطلب اس کو انیمیا ہے. کیا ہے؟ انیمیا ہے. اس کا پوائنٹ سن لے کہ اس کو مسئلہ کس چیز سے زیادہ ہے. اور آخر میں ای فار ایکسپیکٹیشن, آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن. تو پھر ایکسپیکٹیشن ہم پوچھتے, پھر ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی باتیں نوٹ کی ہے, میں جا کر اپنی ٹیم سے ڈسکس کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ پھر ہم جتنا ہو سکے ہم بیسٹ پاسبل حل نکالیں گے. یہ ہے ہسٹری کا فارمیٹ. کلیئر ہے؟ تو ہسٹری آپ لوگ جتنا بھی مرضی کر کے کسی کے سامنے لے, 10/10 نمبر آپ تب لیتے ہیں جب آپ کو ایسوسیشن آتی ہو. ایسوسیشن از اے ویری امپورٹنٹ ایریا. کلیئر ہے؟ تو ایسوسیشن فار دا ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اوکے. اب اس کے بعد ایک اور ہسٹری دیکھیں. پوری ہسٹری اب لکھیں گے نہیں, آپ لوگوں کو فارمیٹ پتہ چل گیا نا. صرف جو ایریا آپ لوگوں کو سمجھنی ہے وہ آپ لوگوں نے مین نوٹ کرنا ہے. ایگزام میں جو مین کامن ہسٹری آتی ہے اس میں لکھے جوائنٹ پین, جوڑوں میں درد. یہ پاکستان میں زیادہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جوڑوں میں درد ہر ایک کو آج کل پٹو جوڑوں کا مسئلہ ہے, ارترائٹس ہے وغیرہ, تو جوڑوں میں درد. ایگزام میں آئے گا, پیشنٹ سامنے بیٹھا ہوگا, سر کہے گا ٹیک اے ہسٹری فرام دا پیشنٹ پریزنٹڈ ود جوائنٹ پین. کلیئر ہے؟ تو اس کا وہی سیم فارمیٹ ہے. پہلے سلام کریں گے, وہ وعلیکم السلام کہے گا, پھر کیا کہیں گے؟ ہسٹری کون لے سکتا ہے مجھ سے؟ ہاں بتائے. میں پیشنٹ ہوں جوائنٹ پین, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے ہسٹری لے لیں. بس بیٹھ کے لے لیں. سن لے ہاں سارے. یہ آپ لوگوں کو بھی چانس دوں گا اس طرح, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی, وعلیکم السلام. اوکے. اب اس کی جو بولنے کی طریقہ ہے نا یہ پاسنگ والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیک آف پریکٹس ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں السلام علیکم وعلیکم, اس کو میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے. اب میرا نام ڈاکٹر عبداللہ, آپ دھیمے جا رہے ہیں, آپ تیز بولے. دا کانفیڈنس لیول یو شوڈ شون ٹو دا پیشنٹ کہ آپ کانفیڈنٹ ڈاکٹر ہے لیکن اٹ ول نیڈ اے پریکٹس. کلیئر ہے؟ چلے سلام, وعلیکم السلام. جی, اب میں نے جی بولا, یہ چلا گیا. یہ ہے کانفیڈنس. یہ ساری چیز آپ لوگوں نے یہاں سے سیکھنی ہے. وہ جی بھی بولے گا, ہاں بھی بولے گا, وہ پھر کبھی کہے گا کیا بولا میں نے تو نہیں سنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہو جائے کہ اب کیا کریں. تو یہ چیزیں غلطیاں ختم کرے. ٹھیک ہے, چلے بتائے. میرا نام علی, 25, ڈرائیور. تو پیشہ نہیں ہوا. چلے آپ بتائیں. واہ شاباش, سٹارٹ ہو جائے. ایک منٹ, یہی تو چیزیں آپ لوگوں نے سیکھنے ہیں یہاں سے بھائی. میں جتنے ہزار ہسٹری لکھوں نا آپ لوگ نہ کریں گے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی, ہاں ڈاکٹر صاحب. نہیں سرے سے شاباش. غلط. ہاں ڈاکٹر صاحب. ہاں موسم, وعلیکم السلام. کر رہی ہے جی جی. کس چیز کے لیے بھیجائیں؟ تو بتاؤ نا, میں نے تو پتہ نہیں کس چیز میں امید آپ کو جو ہے نا بھرپور مطلب امید کرتا ہوں. آپ بتاتے نہیں کس میں آپ کا بھرپور تعاون کروں. تشخیص تو بولے نا کہ وہ اس کے لیے آ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے جی. علی, 60 سال. ہاں, کھیتی باڑی کرتا ہوں. لاہور. ہاں جی. لاہور میں کھیتی باڑی کہاں پہ کرتے؟ آپ نے میرے کھیتی باڑی سے کیا لینا دینا ہے؟ یہی مین چیز ہے, آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ہاں جی, لے شاباش, سٹارٹ ہو جائے.
ہاں عبداللہ، ہاں بتائے. صحیح ہے. ہاں جی. وعلیکم السلام. احمد. 15 سال. اسکول جاتا ہوں. نہیں. مردان. جی. کاتی ہے سر ہوتا گورا. ہاں بتائے. صحیح ہے، صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے الٹیوں میں خون آ رہا تھا. میں بہت پریشان ہو گیا تو میں دوڑ کے اسپتال آ گیا. نہیں میں تو بس ہاں خود اس لیے آیا تھا کہ میں نے دیکھ کی بات کیا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے گھر میں. بس صبح ہی ہوا، پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. بس اچانک ایک دم ہی ہوا تھا. صبح اٹھ کے بس میں برش وغیرہ کرنے کے لیے سوچا تو بس الٹیا اس میں خون ہی تھا. نہیں بس ایک ہی دفعہ صبح، آپ کو بتایا نا صبح ایک ہی دفعہ ہوا ہے، مجھے بار بار نہیں ہوا ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم. ابھی تو بس صبح میں نے کوئی لیمو پانی پیا ہے، اس سے تھوڑا بہتر ہوا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو پورا. میں نے بتایا نا لیمو پانی سے جو ہے نا کم ہوا ہے. ہاں. نہیں 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 نہیں، اللہ معاف کرے، نہیں ہے. اب یہاں پہ جو چیز ہے نا، سن لے، میں نے اس کو ایج کتنی بتائی ہے؟ 15 سال. کتنی بتائیے؟ اور میں کیا کام کرتا ہوں؟ اسکول جاتا ہوں. اسکول کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ باہر سے کھانا کھا کے آتے، فوڈ پوائزننگ کے اندر ہیماٹائمس ہو سکتی ہے. یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ ابھی اسکول جاتے وقت کل یا صبح صبح جب اسکول گئے باہر سے کچھ کھایا تو نہیں ہے؟ اگر یہ آپ نے پوچھا تو ایگزامنر پاس کر دے گا. اسکول کے بچے میں ارکان کدھر سے ہوتا ہے؟ کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایج کو دیکھ کر سوالات کرنے ہیں کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے. میرا ایج 40 ہوتا، 45 ہوتا، مجھے یہ ارکان کا پوچھتے پہلی، لیکن میرا ایج 20-15 سال ہے، میں نے باہر سے کچھ کھایا ہوگا، اس کی وجہ سے وومٹنگ ہوگی اتنا زور سے کہ اس میں بلڈ بھی آتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح ایج کے حساب سے بھی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اکارڈنگ ٹو دا ایج کاجز کا پتہ ہے کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھار ایج آگے پیچھے وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے جی. اب مجھ سے کوئی ہسٹری لے لے، میں مریض ہوں، جوڑوں میں درد ہے، اٹھا نہیں جاتا مجھ سے. جوائنٹ پین کی ہسٹری مجھ سے کون لے سکتا ہے؟ ہاں حمزہ شاباش. وعلیکم السلام. فیضان. 28. پڑھتا ہوں. نہیں. سیالکوٹ. جی ڈاکٹر صاحب مجھے جوڑوں میں درد ہے، کبھی بازو میں ہوتا ہے، کبھی پاؤں میں ہوتا ہے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے، بہت پریشان ہوں. نہیں اسی طرح آج ویسا ہے، مطلب میں نے کہا چلو چیک اپ کروائے، بس اپنا خود چل کے آیا ہوں. یہ مسئلہ تو پہلے نہیں تھا، ابھی ابھی ہوا ہے. مطلب یہ کل سے. بس یہ کہ درد کی شدت ایک جیسی ہے. بس ڈاکٹر صاحب کل جب سویا تھا تو ایک سائڈ پہ سویا تھا، دائیں کروٹ سو کے ٹھیک تھا، لیکن بائیں کروٹ لیتا تو بہت درد ہوتی تھی، اس لیے دائیں کروٹ سوتا رہا. ہاں ہاں بتائے.
بس ٹھیک ہے، یہ آگے جائے، ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگ فل کریں. بات سنیں، پیشنٹ ہے نا، کس عمل سے یہ مسئلہ کم ہوتا ہے اور کس عمل سے بڑھتا ہے، ایک ہی لائن میں بولے، وہ بس ایک آنسر کرے گا، بس ٹائم بچائے، ٹھیک ہے نا. نیکسٹ، ایسوسیشن میں امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں 28 سال کا لڑکا، دل کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، گلے کا درد، نہیں. اب یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، آپ کو پہلے گلے کا درد تو نہیں ہوا تھا. اگر گلے درد میں سور تھروٹ کے بعد جوائنٹ پین ہو جائے، یہ رومیٹک فیور ہے. یہ کیا ہے؟ رومیٹک فیور. تو یہ لکھ لے کہ گلے کا درد، یہ اب امپورٹنٹ پوائنٹ اس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ لے کے کچھ دن پہلے گلے کا درد ہوا کہ نہیں، ہوا تھا کہ نہیں، اور اس کے ساتھ بخار بھی پوچھتے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں بخار، فیور، ٹھیک ہے. یہ مین پوائنٹ ہے کس چیز کی طرف سے؟ رومیٹک فیور. یہ نام سنا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم یہ رولڈ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس میں سور تھروٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف امیون سسٹم کیا بناتی ہے؟ اینٹی باڈی، اور وہ اینٹی باڈی مسٹیکنلی جا کر جوائنٹ کو ڈیمیج کرتی ہے اور آرتھرائٹس ہوتا ہے. لیکن ایگزامینر اگر پوچھے رومیٹک فیور کے اندر جوائنٹ پین کیوں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے مائگریٹری پولی آرتھرائٹس. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مائگریٹری پولی آرتھرائٹس. اس کا مطلب یہ ہے، پولی مین مینی، آرتھرائٹس مین انفلیمیشن آف جوائنٹ. یہ آپ مجھے پھر یہ پوچھیں گے کہ آپ کی درد کس جوڑ میں ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ اس در پہ، ایلبو پہ، پھر آپ کہو گے کہ اس سے پہلے کسی اور میں تو نہیں تھا. رومیٹک فیور کے اندر پین آج ادھر ہے تو کل ادھر ہوتا ہے، پرسوں ادھر ہوگا. اس کا مطلب یہ جو پین ہے ایک جگہ پہ کہ مائگریٹری ہے، یہ مائگریٹری ہے، اور ایک جوائنٹ کو انوالو کرتے کہ زیادہ کو، تو یہ پولی آرتھرائٹس ہے. تو مائگریٹری پولی آرتھرائٹس اٹ از اے ڈائگنوسٹک آف رومیٹک فیور. تو اس میں جوائنٹ پین ہوگا کہ نہیں؟ تو جوائنٹ پین جب بھی ہسٹری میں آ جائے، اس میں ایک چیز جو ہم رولڈ آؤٹ کریں گے وہ کیا ہے؟ رومیٹک فیور ہے. نیکسٹ. ہاں جی، ہاں تو وہ ایگزامینیشن پہ چیک کرتے ہیں، نہیں وہ نہیں پوچھیں گے اس کو درد ہے، اس کا مطلب پین از اے سائن آف انفلیمیشن. اگر اس کو درد ہے، پین ہے، تو وہاں پہ ٹینڈرنس بھی ہوگی، سویلنگ بھی ہوگی، وارم بھی ہوگا، وہاں پہ سویلنگ بھی ہوگی، وہ سائنس آف انفلیمیشن پہلے سے موجود ہوگی. وہ ہم آن ایگزامینیشن دیکھتے ہیں، یہ ہم پوچھتے ہیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ ہاں، اوکے، گڈ کوشچن. اوکے، یہ جو جوڑوں کا درد ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جوڑوں میں سخت پن ہوتا ہے کہ نہیں صبح صبح؟ روماٹوائڈ آرتھرائٹس کا پوچھتے ہیں. کلیئر ہے؟ ویری گڈ. تو آپ کو دیکھ اسی طرح یہ چیزیں پوچھنا ہے. ہاتھوں کے جوڑوں میں صبح صبح اس میں ریجیڈیٹی ہوتی ہے نا، سخت پن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں تو پھر یہ کام کرنے سے کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ روماٹوائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ میں جو اسٹیفنس ہے وہ ورک پہ امپروو ہوتی ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ ارلی ان دا مارننگ مور دین 1 hour تک یہ اسٹیفنس ہوتی ہے، لیکن جتنا وہ کام کرے گا بندہ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ امپروو ہو جائے گی. تو یہ کام کرنے سے کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم کس چیز کے لیے پوچھ رہے؟ دیٹ از روماٹوائڈ آرتھرائٹس. ویری گڈ، روماٹوائڈ آرتھرائٹس. اس میں اگر MCQs آ جائے واٹ از دا ڈرگس، وائی میں آپ کو سر ویسے پوچھے روماٹوائڈ آرتھرائٹس کین کاز ہینڈ ڈیفارمٹی، اس میں جوائنٹ کی جو اناٹومیکل اسٹرکچر ہے وہ ڈیفارم ہو جاتی ہے، اور یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. یہ کیا ہے؟ آٹو امیون. تو اس میں ہم امیونو سپریسو دیتے ہیں، اسٹیرائڈ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اسٹیرائڈ. تو روماٹوائڈ آرتھرائٹس کے اندر کیا سکتے ہیں؟ اسٹیرائڈ. پریڈنیسولون کا نام سنا ہے؟ پریڈنیسولون. اور ساتھ میں میتھوٹریکسیٹ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میتھوٹریکسیٹ. میتھوٹریکسیٹ از اے اینٹی کینسر ڈرگ آلسو. یہ اینٹی کینسر بھی ہے، لیکن یہ روماٹوائڈ آرتھرائٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ تو روماٹوائڈ آرتھرائٹس میں ارلی مارننگ جوائنٹ اسٹیفنس ہوتی ہے ہینڈ میں، which is relieved when the patient is working. جب وہ کام کرنے لگ جاتا ہے بندہ تو اس کی وہ اسٹیفنس کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. کلیئر ہے؟
نیکسٹ سوال کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے جوڑوں میں سخت پن نہیں ہے، تو پھر اوکے، آسٹیو آرتھرائٹس اور رومٹوائڈ آرتھرائٹس میں فرق ہے۔ رومٹوائڈ آرتھرائٹس یہ اسمال جوائنٹس میں ہوتی ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ویٹ بیئرنگ جوائنٹس میں ہوتی ہے۔ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ نی جوائنٹ ہے اور جوائنٹ کے درمیان جو لیومن ہے وہ نیر ہو جاتی ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر جتنا بندہ کام کرے گا اس کی پین مزید کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں میکینیکل ویئرنگ اینڈ ٹیئرنگ انجری۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ جائے گا، کارٹیلیجنس پرابلم ہوتا ہے اور ڈی جنریشن ہوتی ہے، پورا ویٹ اس جگہ پہ لگتا ہے تو وہاں پہ جتنا فورس لگے گا اتنا پین انٹینسٹی بڑھے گی۔ تو ایسا جوائنٹ اسٹیفنس جو ارلی ان دا مارننگ زیادہ ہو، کام کرنے سے کم ہو، وہ رومٹوائڈ آرتھرائٹس ہے۔ اور ایسا پین ان دا نی کہ کام کرنے سے مزید بڑھتی جا رہی ہو، اور ایکس رے شوز اوسٹیوپائٹ، اس کے اندر کیا بنتی ہے؟ اوسٹیوپائٹ بونی آؤٹ گروتھ بنتی ہے اور وہ اس ایریا کو جو نی جوائنٹ کی موبلٹی ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اوسٹیو آرتھرائٹس۔ کلیئر ہے؟ تو رومٹوائڈ آرتھرائٹس اور اوسٹیو آرتھرائٹس میں یہ فرق ہے۔ تو لیکن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی گھٹنوں میں ہے تو یہ مسئلہ آپ کی جو ہے نا مزید کام کرنے سے دن کے وقت بڑھتی ہے کہ کم؟ وہ کہتے ہیں صبح سویرے ٹھیک ہوتا ہوں لیکن جب کام کاج کرتا ہوں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، تو پھر یہ موسٹ لائکلی کیا ہے؟ اوسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر درد دن میں کام کے وقت بڑھتا ہے تو کیا ہے یہ؟ آسٹیو آرتھرائٹس۔ یار یہ ہو سکتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے، کنفرم انویسٹیگیشن سے کرتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ ہاں سجاد، نیکسٹ کیا پوچھ سکتے ہیں؟ 4 نمبر۔ نہیں تو ضروری تو نہیں ہے، اگر اس نے کہا کہ آج صبح سے ہوا ہے پھر یہ نہیں پوچھیں گے، وہ کہے گا مجھے 4-5 مہینے سے ہوا ہے تو پھر تو پوچھیں گے نا۔ آپشنز ہم رکھتے ہیں اپنے لیے، پھر ڈیپینڈنگ اپان دا پیشنٹ ویو ہم اکارڈنگ ٹو دیٹ کوشچن پوچھیں گے، لیکن آپشن تو ہے نا جوائنٹ پین میں۔ نیکسٹ، ہاں صحیح ہے، شاباش، گڈ۔ ڈیوریشن کے بارے میں وہ تو ہم نے پہلے ڈی میں پوچھا ہے نا کہ کب سے ہے۔ نیکسٹ، ویری گڈ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو جوڑوں میں درد ہے وہ یہ بگ ٹو سے، بڑی انگلی سے سٹارٹ ہوئی ہے، گوشت وغیرہ لینے سے مزید بڑھتی ہے، یہ یورک ایسڈ ہوتا ہے، گاؤٹ کنڈیشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاؤٹ۔ تو دیکھیں ویری گڈ، اگر درد پاؤں میں گریٹ ٹو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بگ ٹو، ٹھیک ہے، درد شروع ہوا اور گوشت وغیرہ لینے سے کیا ہوتا ہو؟ بڑھتا ہو، تو اس کا مطلب پیشنٹ میں بھی ہیز گاؤٹ، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ گاؤٹ ہو سکتا ہے۔ گاؤٹ کے اندر یورک ایسڈ لیول بڑھ جاتی ہے، اٹ از اے ہائپر یوریسیمیا کنڈیشن۔ اس گاؤٹ کے اوپر ہمیشہ ایگزامینر آپ سے وائوا میں 2-3 سوالات کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ہماری جو سیل ہے، سیل کے اندر نیوکلیس ہے، نیوکلیس کنٹین ڈی این اے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ ڈی این اے۔ ڈی این اے میں پیورین رنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیٹ از کالڈ پیورین۔ پیورین رنگ کی جب میٹابولزم ہوتی ہے اس سے ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے دیٹ از کالڈ زینتین۔ کیا بنتا ہے؟ زینتین۔ زینتین کنورٹڈ انٹو ہائپوزینتین، اس میں کس کنورٹ ہوتا ہے؟ ہائپوزینتین، اور ہائپوزینتین کنورٹ انٹو یورک ایسڈ، یہ یورک ایسڈ پاتھ وے ہے۔ تو یاد رکھیں یورک ایسڈ از دا اینڈ پروڈکٹ آف پیورین میٹابولزم۔ کلیئر ہے؟ اور ہائپوزینتین، زینتین جب ہائپوزینتین میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ انزائم ہوتا ہے زینتین آکسیڈیز۔ کون سا انزائم ہوتا ہے؟ زینتین۔ تو زینتین آکسیڈیز از ریسپانسبل فار دی پروڈکشن آف یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ نارملی ایکسکریٹ آؤٹ آف دا باڈی بائی کڈنی، یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ کڈنی، یورین میں نکلتی ہے، لیکن اگر اس کا لیول باڈی میں کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے تو دس یورک ایسڈ کنورٹ انٹو مونوسوڈیم یوریٹ کرسٹل، یہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ مونوسوڈیم یوریٹ کرسٹل، یہ نام سنا ہے، اس کو ہم ایم ایس یو کرسٹل کہتے ہیں، ایم ایس یو کرسٹل، اینڈ دیز کرسٹل ول ڈیپوزٹ ان دا ڈفرنٹ جوائنٹس، یہ کہاں پہ جاتی ہے؟ جوائنٹس، اور یہ ٹارگٹ کرتی ہے گریٹ ٹو کو، اور وہاں سے جوائنٹ پین سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ لیول بڑھ جائے اور وہ ایم ایس یو کرسٹل میں کنورٹ ہو کر جوائنٹ پین کرائے، دا کنڈیشن از نون ایز گاؤٹ، اس کو ہم پھر گاؤٹ کہتے ہیں۔
یہاں پہ جو پروفیسر صاحب آپ لوگ کو ٹیسٹ کریں گے ایک چیز میں کہ گاؤٹ از ناٹ ہائپر یوریسیمیا. ایوری ہائپر یوریسیمیا از ناٹ گاؤٹ, لیکن ایوری گاؤٹ از آلویز ہائپر یوریسیمیا. اگر یورک ایسڈ لیول توڑے بڑھ جائے, ضرور نہیں ہے کہ وہ سارے کس میں کنورٹ ہو جائے, ایم ایس یو. جب تک یورک ایسڈ اتنا نہ بڑھے کہ وہ ایم ایس یو بنائے تو اس سے گاؤٹو نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک ہائپر یوریسیمیا گاؤٹو نہیں ہو سکتا, لیکن ہر گاؤٹ پیشنٹ میں یورک ایسڈ لیول کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اس میں فرق ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے MCQs میں آ جائے گا ڈرگ آف چوائس. گاؤٹ کے اندر ادھر دیکھیں ایگزام میں آئے گا ایکیوٹ کنڈیشن میں کیا دیں گے, لانگ ٹرم کرونک میں کیا دیں گے. اگر ایگزامینر پوچھے ایکیوٹ گاؤٹ کے اندر ڈرگ آف دا چوائس کیا ہے, NSAIDs. کیا دیں گے, NSAIDs. NSAIDs اس لیے دیتے ہیں تاکہ جوائنٹ پین کم کرے, کیونکہ دا پیشنٹ ہیز مچ پین انٹینسٹی. پین کم کرنے سے پیشنٹ کو سٹیبل کریں گے. تو ایکیوٹ کیس میں ہم کیا دیں گے, NSAIDs دیں گے. کرونک ایلوپیورینول دیتے ہیں. کلیئر ہے, ویری گڈ. ایلوپیورینول از دا ڈرگ وچ از گیون ان دا گاؤٹ فار لانگ رن. کلیئر ہے. تو NSAID کے اندر سامنے بریکٹ میں لے کے اینڈومیتاسین دیتے ہیں. اس میں کیا دیتے ہیں, اینڈومیتاسین. آپ لوگوں نے CVS میں PDA کا نام سنا ہے, پیٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوسس, ٹھیک ہے. اس میں مشینری مرمر ہوتا ہے, روبیلا انفیکشن کے ساتھ ہوتا ہے, اور PDA کو جب ہم کلوز کرتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں, اینڈومیتاسین. تو اینڈومیتاسین PDA کلوز کے لیے بھی دیتے ہیں اور گاؤٹ کے اندر ایکیوٹ سیٹنگ میں بھی دیتے ہیں. تو NSAID کے اندر بریکٹ میں لے کے اینڈومیتاسین دیتے ہیں. کلیئر ہے. اور وہ پین کو کیا کریں گے, کم. اور لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ میں کیا دیتے ہیں, ایلوپیورینول. ایلوپیورینول اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس پیشنٹ میں یورک ایسڈ لیول کیا ہو جائے, کم ہو جائے. ایلوپیورینول از زنتین آکسیڈیز انہیبیٹر. یہ MCQ یاد رکھے. یہ جو ڈرگ ہے ایلوپیورینول, یہ اس انزائم کو کیا کرے گا, انہیبٹ کرے گا. اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یورک ایسڈ بنیں گے, نہیں بنیں گے. جب یہ نہیں بنے گا تو پین بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. کلیئر ہے کہ نہیں. تو یہ پوائنٹ یاد رکھے. Another drug which is used in the treatment of gout is called febuxostat. اس ہم کیا کہتے ہیں, febuxostat. یہ نام سنا ہے کہ نہیں. febuxostat بھی ہم گاؤٹ کے اندر دے سکتے ہیں. یہ کڈنی سے یورک ایسڈ ایکسکریشن کو بڑھا دیتا ہے. تو febuxostat بھی دے سکتے ہیں, ایلوپیورینول بھی دے سکتے ہیں, اور NSAID بھی دے سکتے ہیں. کلیئر ہے. اوکے, آخری شاباش, لاسٹ ایک کوشچن بتائے. ایک کوشچن کا میں ویٹ کر رہا ہوں, کبھی کبھار ایگزامینر اس کے بارے میں پوچھتے. اوکے, کینسر والا پیشنٹ ٹرمینل سٹیج میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کینسر دیکھیں اٹ مے بی دا کاز آف جوائنٹ پین, لیکن ہم نے ریئر کازز بعد میں رکھنی ہے, کامن کازز پہلے رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھے پیشنٹ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ یار آپ کو جوڑوں کا جو درد ہو رہا ہے صبح آپ کدھر جا رہے تھے. وہ کہے کہ اسکول جا رہا تھا, یا کالج جا رہا تھا, یا آفس جا رہا تھا. اس کو کہیں پہ چوٹ تو نہیں لگی ہے, ٹروما ہو سکتی ہے کہ نہیں, وہ چوٹ لگ سکتی ہے, وہ گر سکتا ہے غلطی سے, یا گاڑی سے ٹکر لیکن آپ نے وہ نہیں پوچھا بیماریوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے لے کے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے, کیونکہ ٹروما کین کاز جوائنٹ پین, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو تو پوچھ سکتے ہیں نا. تو یہ جناب ٹروما از ویری ویری امپورٹنٹ. کلیئر ہے کہ نہیں. تو ٹرومیٹک جوائنٹ پین ہو سکتی ہے. آپ کیا پتا اس کو صبح چوٹ لگی ہو, تو اس کو کہ یار وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب صبح جا رہا تھا, کسی کرڈے میں پتہ نہیں چلا اور یہ پاؤں مڑ گیا, ٹھیک ہے. تو جوائنٹ پین ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اس سے پوچھو کہ آپ کو ریسنٹلی کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے پوچھ لیا 3-4 MCQ. دیکھیں جوائنٹ پین میں جب بھی پیشنٹ آئے, سب سے پہلے ایک اور پوائنٹ لے کے یہاں پہ کہ ریسنٹ, ہاں وہ چلے بعد میں بتاتا ہوں. کلیئر ہے کہ نہیں. یہ 4-5 چیزیں جوائنٹ پین میں بندہ آ جائے, سب سے پہلے پوچھے آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہے گا نہیں ڈاکٹر صاحب چوٹ نہیں. اوکے, آپ کو اس مسئلے سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے یاد ہے کہ آپ کو کوئی سور تھروٹ تو نہیں ہوا تھا, گلے کا مسئلہ. وہ کہے گا ہاں. پھر آپ کو اس کے ساتھ بخار تھی کہ نہیں. وہ کہے گا ہاں, ٹھیک ہے. تو رومیٹک فیور. پھر آپ نے 2-3 چیزیں مزید پوچھنا ہے. یہ مسئلہ آپ کی ایک جوڑ تک ہے کہ اور جوڑوں میں بھی ہے. وہ کہے گا 2 دن پہلے ادھر تھا, اب یہ کندھے پہ آ گئی ہے. تو مائگریٹری ہے کہ نہیں, اور ایک جوائنٹ ہے کہ زیادہ, تو پولی آرتھرائٹس ہے. پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو پیشنٹ سے پوچھے آپ کو صبح سویرے ہاتھوں میں سخت پن ہوتا ہے کہ نہیں, اور یہ کب تک رہتا ہے. وہ کہتے ہیں 1-1.5 تک سخت پن ہوتا ہے. جب کام کرتا ہوں اس کی جو سخت پن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو دیٹ از روماٹوائڈ آرتھرائٹس. یہ کیا ہوتا ہے, روماٹوائڈ. اس میں اسٹیرائڈ دیتے ہیں اور میتھوٹریکسیٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سخت پن تو نہیں ہوتا,
لیکن یہ گھٹنے بہت درد ہے، جاتے وقت بہت مسئلہ کرتے اور یہ 3-4 مہینوں سے ہو کے آ رہا ہے، تو میں بھی پیشنٹ کو کیا ہو، اوسٹیو آرتھرائٹس ہو، تو آپ 2-3 چیزیں پوچھیں گے، اس کا مطلب ایسوسیشن کے اوپر جو پروفیسر صاحب ہوتا ہے وہ ہمارا نالج چیک کرتا ہے کہ اس کو جوائنٹ پین کی کاز آتی ہے کہ نہیں، کلیئر ہے کہ نہیں. تو یہ ساری کے ساری مین پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ابھی جو ہے نا ایسا کرے، کف کی ہسٹری شاباش ایک دوسرے سے لے لے. میں ابھی پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کا 10 منٹ پریکٹس سیشن ہے، 2 بندے ہو جائے اور کف کی پھر وائنڈ اپ کرتے. شاباش، کف کی ہسٹری لے لے ایک دوسرے سے سارے 2 مل کے، اور میں پھر 10 منٹ بعد آ کے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کف کی ہسٹری کس طرح لیتے ہیں. شاباش. کل سے انشاءاللہ وی ول سٹارٹ نیو اسٹیشنز. یہ ہسٹری اسٹیشن اس طرح ہسٹری. بات سنیں، کل چاہے ہم جو بھی سٹارٹ کرے، پکچر سٹارٹ کرے، انسٹرومنٹ سٹارٹ کرے، چاہے جو بھی ہو، بات سنیں، دن میں ایک ہسٹری ضرور چلے گی. یہ ہسٹری مسٹ ہے، یہ مینڈیٹری ہے. مطلب میں کل اسٹیشن پڑھاؤں گا نا، پھر آپ دونوں کو آج سے میں نے ٹاسک دیا ہوگا کہ آپ نے کل اس کا ہسٹری ادھر لینا ہے سب کے سامنے. میں کل آپ لوگوں کو پیجز دوں گا، پیجز کے اوپر آپ لوگ کو لکھوں گا کہ آپ دونوں نے کل کف کا ہسٹری لے کے آنا ہے، آپ دونوں نے جوائنٹس کا لانا ہے، آپ دونوں نے وومٹنگ کا لانا ہے، اس طرح. تو پھر ادھر آ کر وہ ہسٹری آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے لینی ہے اور سب کے سامنے پرفارم کرنی ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تب پھر پریکٹس ہوگی آپ لوگوں کی.